اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ہم آپ کے لیے چینی پر کرنے والا جمعے کے دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، جمعے کا دن نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے، اور جب یہ دن رجب المرجب میں ہو تو اس کی فضیلت اور برکت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، جو آپ نے تھوڑی سی چینی پر کرنا ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، یا آپ نے کوئی بھی آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، یا پھر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جب اللہ رب العزت کے صفات کریمی جوش میں آتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ کچھ باتیں وظیفہ بتانے سے پہلے بتائی ہوتی ہیں، کچھ بعد میں بتائی ہوتی ہیں، تو آپ سے کوئی بھی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات آپ سے چھپی نہ رہ جائے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھی۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو اسی وقت عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں، تو اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ وظیفہ آپ کو جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اس لیے وقت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ کو 7 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کوئی ایسی حاجت ہے آپ کی، جیسے اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کی صحت یابی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جا سکے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ بے شک چینی نہ لیں، ویسے ہی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر چینی پر کیا ہے تو چینی پر دم کریں، اولاد کو کھلائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلائیں، اس کو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر محبت نہیں ہے تو وہ دونوں اس چینی کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس نندوں کے جھگڑے ہیں، تو پورے گھر کو یہ چینی کھلائیں، چیز کسی میں بھی ڈال کر آپ پکائیں اور ان کو کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام گھر کے افراد میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں
تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت سے آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں. انشاءاللہ آپ کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے. وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ جمعے کے بعد عصر سے لے کر غروب مغرب تک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اس ٹائم میں دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. کوشش کیا کریں کہ خلوص دل کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ وظیفے کو کریں، تاکہ آپ کو وظیفے کا 100% رزلٹ ملے. اور اللہ والو، میں بار بار ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، آپ صدقات لازمی کریں. ویسے بھی آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور صدقہ لازمی دیا کریں. جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کے سر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دلائے، آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے. میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر کرم و فضل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.